ایک شخص کے پاس سامان زیادہ تھا، ریلوے اسٹیشن پہ اترا تو کلی کو لیا، سودا طے ہوا، کلی نے ایک قیمت مقرر کی، مزدوری، سامان اٹھا لیا، راستے میں مسجد آ گئی، کلی نے اس اپنے مالک سے جس کی وہ مزدوری کر رہا تھا اس سے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، سامان باہر رکھتا ہوں تو آئیں نماز پڑھ لیں۔ اس مالک نے کہا نہیں تم نماز پڑھاؤ، میں باہر ہی بیٹھتا ہوں۔ کلی اندر چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے۔ اب اس نے سنتیں، فرائض سب کچھ پڑھنے تھے، وہ آرام سے نماز پڑھ رہے، اور وہ جو باہر کھڑا تھا وہ بھی مسلمان ہی تھا، لیکن وہ مسجد کے اندر نہیں گیا، وہ بار بار دیکھ رہا تھا یہ نماز پڑھ کے نکل کیوں نہیں رہا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے گھبرا کے کہا کس نے تجھے اندر روک لیا ہے، کون نہیں تجھے باہر آنے دیتا، جلدی باہر آ۔ تو اندر سے اس کلی نے، اس مزدور نے جواب دیا، اس نے کہا جس نے تجھے باہر روکا ہوا ہے اس نے مجھے اندر روکا ہوا ہے، جس نے تیرے دل پر توفیق کا دروازہ نہیں کھولا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو محروم کر دیے جاتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگیں، یا اللہ مجھے توفیق عطا کر۔ جب نماز میں پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم تو پوری توجہ کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے، نیکی پر چلا، نیکی کے راستے پر چلا، اور مجھے نیکی کے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ اگر ان دنوں میں بھی کوئی آدمی نیکی نہیں کر رہا، فرائض نہیں ادا کر رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، تو وہ پھر اپنے آپ کو دیکھے، اپنے باطن کو دیکھے کہ میرے باطن پر شیطان کا رنگ جم چکا ہے، میرا باطن نفس کا غلام بن چکا۔ اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیے گئے، جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا میرے سامنے کھڑے ہوں، وہ ان دنوں میں بھی فارغ رہ کے بھی نماز سے محروم ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان دنوں نے ہمیں اپنا آپ پہچاننے کا موقع دے دیا ہے، اپنے آپ سے ملنے کا موقع دے دیا ہے کہ میرا اندر کیسا ہے، میری اصلیت کیا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک بہانہ دیتا تھا کہ مصروفیت کی وجہ سے نماز کا ٹائم نہیں مل رہا، اب فرصت ہے، اب کیوں نہیں نماز کا ٹائم مل رہا۔ اللہ اگر کسی کو توفیق نہ دے تو بندہ نیکی کے سارے اسباب رکھنے کے باوجود بھی نیکی سے محروم رہتا ہے۔ اللہ جس پہ کرم کرتا ہے اسے ہی نیکی کی توفیق دیتا ہے۔